اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، معزز خواتین و حضرات، ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفقہ المالیہ اسلامک مارشل لاء کے آج کی اس تیسری نشست میں ہم مضاربہ کانٹریکٹ کی جو شرائط ہیں وہ بیان کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ معاہدہ مضاربت کی جو شرائط ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ رأس المال یعنی سرمایہ، جو مال فراہم کرتا ہے اس کو رب المال کہتے ہیں، جو اس مال پہ آگے کاروبار کرتا ہے اس کو مضارب کہتے ہیں، اور جو مال یعنی جو پیسے ہیں اس کو کہتے ہیں عربی میں رأس المال یعنی وہ سرمایہ۔ ان کا یعنی سرمایہ کا نقدی زر یا سونے چاندی کی صورت میں ہونا مضاربت کے لیے ضروری ہے۔ باقی مال تجارت کے ساتھ مضاربت جائز نہیں ہے، نقدی ہونا ضروری ہے، کیونکہ مال تجارت کی قیمتوں میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے سرمایہ اور منافع کی مقدار بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ مثلا ایک شخص کہتا ہے کہ یہ کپاس یا کپڑا 1000 روپے کا ہے، یہ لو، اور مضاربت کی بنا پر اس کو بیچو، تو یہ معاملہ شریعت کی روح سے درست نہیں ہوگا۔ البتہ اگر مضارب سے کہا جائے کہ یہ مال تجارت لو اور اس سے جو سرمایہ حاصل ہوگا اس کے ساتھ مضاربت کرو، تو احناف اور حنابلہ کے نزدیک یہ جائز ہے، جبکہ حنبلی مکتب فکر کے لوگ مشینری اور اوزاروں کی صورت میں بھی سرمایہ فراہم کرنے کو جائز سمجھتے ہیں، بشرطے یہ کہ وہ اوزار یا وہ مشینری کے جو مینٹیننس کے اخراجات ہیں وہ سرمایہ فراہم کرنے والا شخص یعنی رب المال کے ذمہ ہوگا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ معاہدہ مضاربت کے وقت رأس المال یعنی سرمایہ معلوم ہونا ضروری ہے تاکہ کسی قسم کا تنازع پیدا نہ ہو سکے۔ تیسری شرط ہے معاہدہ مضاربت کے موقع پر رب المال کے پاس سرمایہ کی موجودگی ضروری ہے۔ مضارب پر اگر قرض ہو تو اس کی بنیاد پر معاہدہ مضاربت نہیں ہو سکتا، یعنی ایک شخص نے دوسرے شخص کو قرض دیا ہوا ہے اور وہ کہے کہ چلیں وہ قرض جو میں نے آپ کو دیا ہے آپ اس رقم کو جو مجھے واپس کرنی اس سے آپ مضاربت کر لیں، یعنی اس سے کاروبار کر لیں اور پروفٹ کما کے مجھے دیں، تو یہ اس طرح کا مضاربت کا معاہدہ نہیں ہو سکتا۔ البتہ اگر مضارب کو کسی اور شخص سے قرض وصول کرنے اور اس کے بعد کاروبار شروع کرنے کے لیے کہا جائے تو اس صورت میں مضارب رب المال کا نمائندہ ہوگا، یعنی ایک شخص کا دوسرے پہ قرض ہے اور جس کا قرض ہے وہ کسی تیسرے شخص کو کہے کہ فلاں بندے کے پاس میرا اتنا مال واجب الادا ہے، وہ آپ ان سے وہ مال لے لو اور جب وہ آپ کو مل جائے یعنی وہ قرض کی جو رقم ہے وہ جب آپ کو مل جائے اس سے لے لو میرے بہاف پہ، تو پھر اس کے ساتھ کاروبار کرو، تو اس طرح یہ معاہدہ ہو سکتا ہے۔ معاہدہ مضاربت کی جو چوتھی شرط ہے وہ یہ ہے کہ معاہدہ کے وقت سرمایہ مضارب کے حوالے کیا جانا ضروری ہے تاکہ وہ اس کے اوپر تصرف کر سکے، یعنی کہ رب المال مضارب کے ساتھ کاروبار میں حصہ لے تو معاہدہ منسوخ ہو جائے گا، یعنی وہ مشارکت یا دوسرے معاہدات کی طرف چلا جائے گا۔
5ویں شرط ہے کہ متوقع منافع میں سے مضارب کا حصہ و شرع یا فیصد وہ معلوم ہونا ضروری ہے تاکہ جھگڑے کا امکان جو ہے وہ ختم کیا جا سکے۔ 5ویں شرط یہ ہے کہ مضارب کا حصہ منافع میں سے طے کیا جائے گا، رأس المال یعنی سرمایے میں سے نہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ نصف مال تمہارا اور منافع میں سے بھی اتنا اتنا حصہ یہ تمہارا، تو یہ درست نہیں ہے۔ جو مال سرمایہ تجارت میں لگایا جائے گا اس کے اوپر جو منافع آئے گا اس میں سے مضارب کی جو حصہ ہے وہ متعین کیا جا سکتا ہے، جو سرمایہ ہے انویسٹمنٹ ہے اس میں سے متعین نہیں کیا جا سکتا۔ یہ شرط بھی درست نہیں ہے کہ مضارب کو نصف یا تیسرا حصہ منافع کے علاوہ ماہانہ تنخواہ بھی ملے، یہ شرط باطل ہے، جبکہ معاہدہ درست ہے۔ مضارب صرف منافع میں سے حصہ کا مالک ہے، لیکن اگر وہ شرط لگائے کہ مجھے اس تنخواہ الگ سے دینی ہے اور منافع میں سے بھی حصہ لوں گا، تو یہ شرط باطل ہے۔ آخری شرط اس کی یہ ہے اور چھٹی کہ اگر مضارب کے پاس رب المال کا جو سرمایہ یا مالی ذرائع بطور رہن موجود ہوں اور رب المال نے مضارب سے قرض لے رکھا ہو، تو ایسے سرمایے پر بھی مضاربت درست نہیں ہے۔ مضارب کے کچھ حقوق و فرائض بھی ہیں۔ مضارب کے لیے ضروری ہے کہ وہ معاہدے کی تمام شقوں اور شرائط کی پابندی کرے۔ مضارب کی دوسرے شخص کے ساتھ بھی مضاربت کا معاملہ کر سکتا ہے، اور یہ کہ اس کو ایسا کرنے سے روک دیا جائے۔ یعنی اگر ایک شخص نے کسی کو پیسے دیے اور وہ اس سے کاروبار کر رہا ہے، ساتھ میں وہ کسی اور سے بھی انویسٹمنٹ پکڑ رہا ہے، تو جس نے پیسے دیے ہیں وہ اس کو روک سکتا ہے کہ یہ میرے سرمایہ میں شامل نہ کریں، تو یہ اس طرح کیا جا سکتا ہے۔ کوئی تیسرا شخص مضارب کو بلا معاوضہ مدد کر سکتا ہے تاکہ وہ کاروبار کو بہتر طور پہ چلا سکے۔ اکثر فقہا کا یہ بھی کہنا ہے کہ رب المال مضارب کے ساتھ کاروبار میں عمل حصہ نہیں لے سکتا، کیونکہ اس سے مضارب کی اختیارات محدود ہوتے ہیں، جبکہ شافعی مکتب فکر کے کچھ علماء اس بات کی اجازت بھی دیتے ہیں کہ رب المال مضاربت میں سے عمل حصہ بھی لے سکتا ہے۔ چونکہ آج کل دور جدید میں بڑے پیمانے پر کاروبار ہوتے ہیں اور ملٹی نیشنل کمپنیز ہوتی ہیں، تو عموماً ان کے جو فیصلہ جات ہیں وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے پاس ہوتا ہے، اور اگر رب المال بھی اس بورڈ آف ڈائریکٹر کا حصہ ہو تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ معاہدہ مضاربت میں ضارب کی طرف سے رأس المال یعنی سرمایہ کی بحفاظت واپسی کی ضمانت دینے سے مضاربت کا جو معاہدہ ہے وہ منسوخ ہو جائے گا، چونکہ وہ قرض کا معاملہ بن جائے گا۔ پھر کاروبار میں نفع اور نقصان دونوں کی توقع ہوتی ہے۔ مضارب کو اختیار حاصل ہے کہ وہ کاروباری خرید و فروخت کر سکے۔ پھر مضارب کو یہ بھی اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنے کاروبار یعنی جب وہ کاروبار شروع کرے گا تو اس کے لیے کوئی بھی فیصلہ جو کاروبار کے حق میں بہتر ہو وہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح سرمایے میں سے اگر رب المال اجازت دے تو کسی کو ادھار بھی دے سکتا ہے۔ اگر اس نے ادھار لینے کی یا دینے کی اجازت نہیں دی ہوئی تو پھر وہ نہیں کر سکتا۔ مضارب کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ رب المال کا سرمایہ کسی دوسرے شخص کو قرض کے طور پر دے یا پھر مفت دے، البتہ اگر رب المال اجازت دے تو پھر وہ قرض دے سکتا ہے۔ مضاربت کے معاہدے میں رب المال کی مالی ذمہ داری اس کے فراہم کردہ سرمایہ کی حد تک ہی محدود ہوتی ہے، الا یہ کہ اس نے مضارب کو قرض لینے یا ادھار خرید و فروخت کی بھی اجازت دی ہو، تو پھر معاملات تھوڑے اور وسیع ہو جائیں گے۔
مضارب کاروبار میں ادار فروخت کا اختیار بھی رکھتا ہے، الا یہ کہ صاحب سرمایہ اس کو روک دے۔ تو یہ کچھ مضاربت کے شرائط ہیں اور مضارب کی کچھ حقوق و فرائض ہیں جو آج ہم نے ڈسکس کیے۔ انشاءاللہ اس سے اگلے نشست میں ہم معاہدہ مضاربت کی مدت اور نفع اور نقصان کے جو احکامات ہیں جو انتہائی اہم ہیں وہ ڈسکس کریں گے۔